نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 8واں دن ہے اور سبق نمبر 8 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ماقبل سبق نمبر 6 اور 7 میں چند ایسے ضوابط بیان ہوئی جن کی وجہ سے ہم یہ معلوم ہوا کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اب چند ایسے متفرق مسائل بھی ہیں جن کا تعلق اسی باب سے ہے، تو ان مسائل کو اب بیان کر لیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حقہ پینے اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر دو صورتیں ایسے ہیں کہ ان میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور ان دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وہ صورتیں جن میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی عادی شخص نے نشے کی نیت سے، لذت کی نیت سے حقہ پیا یا سگریٹ نوشی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح کسی نے نفع کی غرض سے حقہ پیا یا سگریٹ پی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے نشے کی نیت کے بغیر، یعنی وہ عادی نہیں تھا اور کسی نفع کی غرض کے بغیر اس نے سگریٹ پی یا حقہ پیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس شخص کے حکم میں ہے کہ جو دھویں کو قصدن اندر لے جائے، تو جس طرح دھویں کو قصدن اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، اسی طرح حکم بھی پھر یہی ہوگا۔ یہاں ضمن میں علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حقہ پی رہا تھا یا سگریٹ نوشی کر رہا تھا اور دوسرا شخص اس کے قریب بیٹھا تھا اور اس نے دھویں کو اندر وہ لے کر گیا، یعنی حلق سے اندر، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تمباکو رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحہ 428، فتح عثمانی جلد نمبر 2 صفحہ 192 اور آپ کی مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ 576 پر موجود ہیں۔ تو روزے کی حالت میں تمباکو نسوار رکھنے سے زیادہ احتراز کرنا چاہیے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار کا رمضان میں اتفاقاً روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے شام تک امساک کرنا واجب ہے۔ امساک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہے گا، اور نہ تو وہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ کوئی اور عمل کرے گا جو روزے میں ممنوع ہو، بلکہ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے، رمضان مبارک کے احترام کی وجہ سے وہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کا روزہ بھی ٹوٹ جائے اتفاقاً تو اسی صورت میں وہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہے، اور اس کے اوپر یہ واجب ہے، سوائے اس عورت کی کہ جس کو حیض آ جائے یا جس کا بچہ پیدا ہو جائے، تو ان دو عورتوں کے لیے رمضان میں دن کے وقت جب ان کا روزہ ٹوٹ جائے تو ان کے لیے کھانا پینا جائز ہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے خواتین میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ حائضہ عورت اور نفاس والی عورت وہ دن کی وقت کچھ نہیں کھا سکتی، کچھ نہیں پی سکتی، وہ روزہ داروں کی طرح رہے گی، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ بلکہ جس بچے کو جس خاتون کو مینسز آ جائے یا جس خاتون کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کھانا پینا بالکل جائز ہے، وہ کھا پی سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی حیض والی عورت یا نفاس والی عورت وہ اپنے حیض اور نفاس سے رمضان میں پاک ہو جائے دن کے وقت، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اب پاک ہونے کے بعد وہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقیم نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا، تو اگر سفر میں زیادہ مشقت تکلیف نہ ہو تو وہ روزے کو نہ توڑے۔ اگر وہ توڑے گا تو اس کی قضا لازم آئے گی، کفارہ تو نہیں ہوگا، البتہ وہ گناہگار بھی ہوگا۔ لیکن اگر سفر میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے، اور صرف اس روزے کی قضا ہے، کفارہ تو ویسی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کسی مقیم نے روزہ رکھا اور پھر اس نے سفر شروع کیا، سفر شروع کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر واپس آیا کسی چیز کی لینے کے لیے، مثلا کوئی چیز وہ گھر میں بھول گیا تھا
اور اس کی لینے کے لیے گھر آیا اور گھر میں اس نے پانی وغیرہ پیا قصدن، تو ایسی صورت میں اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے ساتھ قضا بھی ہیں اور کفارہ بھی ہیں، کیونکہ اب اس حالت میں وہ چونکہ مسافر نہیں تھا اور اس نے قصدن روزہ توڑا، تو اب اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی رنگدار داغا منہ میں ڈالا، یا اس نے قلم کی جو نب ہیں اس کو منہ میں داخل کیا، اور اس کی سیاہی اور رنگ وہ توک کے ساتھ مل گیا، اور توک پر وہ سیاہی یا رنگ وغیرہ غالب تھا یا توک کے برابر تھا، تو ایسی صورت میں اس کو نگلنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانسی ہو اور کھانسی کی وجہ سے جو بلغم سینے کی طرف سے منہ میں آئے اور پھر وہ اس کو نگل لے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ اگر اس کو تھوکنا ممکن ہو تو اس کو تھوک دے اور اس صورت میں نہ نکلے، اور اگر خود بخود چلا جائے یا کسی نے نگل لیا قصدن، تو ان صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ جو قدیم طبی تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ عورت کی مثانہ اور معدہ کے درمیان منفذ یعنی سوراخ وغیرہ موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی عورت مثانے میں یعنی اگر کوئی عورت اپنے پیشاب کی شرمگاہ میں کوئی دوائی رکھے یا کوئی دوائی ڈالے، یا جو ہے دیگر صورتیں علماء کرام نے ذکر کی تھی کہ اگر وہ صورتیں موجود ہوں تو ایسی صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قدیم طبی تحقیق تھی، اور اس کے اوپر ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے بہت سے مسائل بھی لکھے تھے۔ مثلا کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت پیشاب کی جگہ میں کوئی دوائی رکھے یا کوئی تیل وغیرہ ڈالے، یا کوئی لیڈی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اپنی تر انگلیوں کو داخل کرے، یا رحم کی صفائی کے لیے ایسے آلات داخل کرے کہ ان کے اوپر کوئی ویزلین وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو فقہاء کرام رحمہ اللہ ان کی کتابیں ہیں ان میں یہ مسئلہ لکھا ہے، لیکن جدید جو میڈیکل ریسرچ ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرد کی طرح عورت کی جو پیشاب کی جگہ ہے اس کی میں یعنی مثانے اور معدے کے درمیان کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ لہٰذا جو جدید فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ اگر کوئی عورت بھی پیشاب کی جگہ میں دوائی رکھے یا وہاں پر کوئی تیل وغیرہ رکھے یا دوائی ڈالے، یا کوئی لیڈی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اپنا ہاتھ یا انگلی وغیرہ اندر کرے، یا کوئی انسٹرومنٹ ایسا ہو کہ اس کے اوپر وزلین وغیرہ لگی ہوئی ہو اور اس کو اندر کی جائے، تو ایسی صورتوں میں عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ عورت کی مثانہ اور معدے کے درمیان کوئی منفذ اصلی نہیں ہے۔ اس لیے اگر زیادہ مجبوری ہو تو جدید جو ریسرچ ہے اس کے اوپر بھی علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے اور اس کے اوپر عمل کی جا سکتی ہے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک زیادہ کوئی ضرورت اور تکلیف وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورتوں میں یہ احتیاط کرے کہ عورت کے لیے جو پیشاب کی جگہ ہے اس میں وہ کوئی دوائی نہ رکھے، اس میں وہ کوئی تیل وغیرہ نہ ڈالے، اس میں جو ہے وہ کوئی تر انگلی جو ہے وہ داخل نہ کرے، اور کوئی ایسا انسٹرومنٹ کہ جس کے اوپر وزلین وغیرہ لگی ہوئی ہو وہ اندر داخل نہ کرے، تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح احتیاط کے ساتھ اختتام تک پہنچے۔ تو یہ تقریباً چند مسائل تھے، یہ اس باب سے متعلق تھی کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ آگے انشاءاللہ جو روزہ قضا ہو جائے اس حوالے سے انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔